الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون۔ جن لوگوں کی توحید خالص ہو جائے، اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ میں ان کو امن نصیب فرماؤں گا، وہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ آج ذرا آنکھیں بند کر کے سوچئے کون کون سی ایسی سلطنتیں ہیں جہاں امن و امان ہے، اور اس کا راز کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے کہ رات کی طریقے میں نکلو، دن کے اجالے میں نکلو، کوئی خطرہ ہی نہیں ہے۔ اور کچھ ایسی بھی حکومتیں ہیں جہاں دن کے اجالے میں بھی نکلو تو اس لیے زیادہ مار پڑتی ہے کہ تم جیب خالی کیوں لے کے نکلے تھے۔ ایک تو چھینتے وقت وہ مارتے ہیں، بلکہ مارتے کم ہیں، گھسیٹتے زیادہ ہے۔ ایک اس لیے بھی مار پڑتی ہے کہ خالی جیب کیوں آئے ہو، سبب کیا ہے؟ ہر 5 میل کے اندر ایک نہیں 20 ایسے شرک کے اڈے بنے ہوئے ہیں جہاں اللہ مالک الملک کی توحید پہ چھری چلائی جا رہی ہے۔ امن کیسے آئے، ہدایت یافتہ کیسے ہوں؟ اور مسلمانوں کی حالت یہ بن گئی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں محفوظ فرمائے، ان کو رب یاد ہی نہیں رہا، ان کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں پیدا کس نے کیا اور اللہ کی معرفت ضروری کتنی ہے۔ توحید کا تیسرا ثمرہ، انسان کے جتنے بھی گناہ ہوں یہ توحید بخشش کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ما من نفس تموت، جو بھی جان فوت ہو جائے، تشہد ان لا الہ الا اللہ، يرجع ذلك إلى قلب موقن إلا غفر الله لها، جو دنیا سے چلا جائے زبان سے گواہی دینے والا ہو، اس کے مطابق عمل کرنے والا ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور اس کے دل میں اس بات کا یقین بھی ہے، جو کہتا ہے اللہ مالک الملک اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ چوتھی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ زندگی کے گنتی کے ایام، اس میں اگر لذت و حلاوت و مٹھاس چاہتا ہے توحید کو خالص کرے، تب جا کے ایمانی لذت نصیب ہوگی۔ ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، وان یحب المرء لا يحبه الا للہ، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار۔ 3 خصلتیں جس میں آئیں، ایمانی لذت اس کو نصیب ہوتی ہے، اس کے دل میں سب سے زیادہ محبت ہو تو رب کی محبت ہو۔ 5ویں بات، جو شخص اپنی توحید کو خالص کرتا ہے، اس عقیدے کو تھام لیتا ہے، خالق و مالک پھر اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس سے ویسے شرک سے دور کر دیتے ہیں۔ عبداللہ بن السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، كنا نسير مع رسول الله بينما كنا نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله۔ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے، ایک آدمی کو کہتے ہوئے سنا کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہے۔ فرمایا وَأَنَا أَشْهَدُ، میں بھی گواہی دیتا ہوں میرے صحابیوں، وَأَنَا أَشْهَدُ أَن يَشْهَدَ مَا يَشْهَدَ بِهَا أَحَدٌ إِلَّا بَرِيءٌ مِّنَ الشِّرْكِ، جو بھی یہ گواہی دیتا ہے اللہ اس کو شرک سے بری کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان توحید کو اختیار کر لے، یہ دنیا میں بھی فائدہ دے گی، آخرت میں بھی فائدہ دے گی۔ دنیا میں فائدہ کیا دے گی؟
اللہ کے رسول کے زمانے سے آج تک کی تاریخ سامنے رکھ لو، کفر کے سامنے سینہ تاننے والا بڑے سے بڑے مہلک حالات ہولناکیوں کے سامنے مسکرانے والے لوگ تمہیں وہ نظر آئیں گے جن کے عقیدے مضبوط ہیں، جن کو کوئی پرواہ نہیں، موت کے ساتھ کھیل کھیلنے والے وہ لوگ ہو سکتے ہیں جن کا عقیدہ مضبوط ہے۔ جن کا عقیدہ مضبوط نہیں وہ کبھی بھی اس طرح کی طاقتیں نہ دکھا سکتے ہیں، نہ توفیق ملتی ہے، اور آخرت میں بھی فائدہ یہ ہوگا۔ اس سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کی زندگی کی آخری کلمات لا الہ الا اللہ ہوں وہ جنت میں چلا جائے گا۔ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، ابو زرع رازی جریر بن عبداللہ البجلی کا پوتا تھا تو محدث، لیکن دیندار جو ہوتا ہے، محدث جو ہوتا ہے، اس کا میدان ہی الگ ہے۔ جب آخری وقت آیا، حدیث کے الفاظ لقنوا موتاکم بلا الہ الا اللہ، قریب المرگ کو کلمہ کی تلقین کیا کرو۔ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ پڑھو، کہتے رک جاؤ، میں تمہیں اس حدیث کی سند نہ سناؤں؟ جو دنیا میں انسان کام کرتا ہے مرتے وقت زبان پہ وہی کلمے آتے ہیں، حدثنا فلان قال حدثنا فلان، پوری چین پڑی، پھر حدیث پہ پہنچے ان معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، جس کے آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا، انگلی اٹھائی آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرائے، دخل الجنہ کے لفظ نہیں بولے، اللہ کے پاس چلے گئے۔ اللہ سے دعا کیجئے اللہ ہر ایک کو کلمہ نصیب فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا من قال لا الہ الا اللہ نفعت یوما من الدہر ما یصیبہ ذلک ما اصابہ، جو کلمہ پڑھ لیتا ہے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لیتا ہے، دنیا میں بھی فائدہ دے گا، آخرت میں بھی فائدہ دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات بھی سمجھائی، اسعد الناس بشفاعتی من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبی وفی روایت اخرى خالصا من نفسی، سب سے زیادہ میری شفاعت کا حقدار وہ ہوگا جس نے دل کے خلوص سے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اور اس کے مطابق زندگی گزار لی۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا، ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں ما من مسلم یقول یصبح ویمسی ثلاثا، جو 3 مرتبہ صبح و شام یہ کہہ دے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ میں تجھے رب مان کے راضی، دین کو دین حنیف مان کے راضی، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا رسول مان کے راضی، الا کان حقا علی اللہ ان یرضیہ یوم القیامہ، جو اس توحید کے منہج کو اپنا لیتا ہے قیامت کے دن اللہ مالک الملک اس کو جنت میں داخل کر کے راضی کر دیں گے۔